السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں ایک اور مسئلے کی طرف چلتا ہوں جس کو عموماً میں کلینک پہ دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ مریض آ رہے ہوتے ہیں، کمر کا درد۔ پہلے تو یہ معلوم کر لیجئے کہ کمر کا درد ہوتا کیوں، اور خاص کر جب وہ ٹانگوں کی طرف نیچے کی طرف جا رہا ہے تو اس کی وجہ کیا بنتی ہے۔ ہمارے جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے تمام جسم کو اعصاب سپلائی ہوتے ہیں، جس کا رابطہ حرام مغز کی نالی کے تھرو دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، اور تمام جو ہمارے حصے ہیں محسوس کرنے والی، ٹچ، پین، ٹیمپریچر، ہر طرح کی، وہ انہی نسوں کے ذریعے ٹریول کرتی ہوئی حرام مغز کے ذریعے ہمارے دماغ تک پہنچتی ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں۔ اب اسی طرح ٹانگوں کی نسیں اور کمر کی نسیں یہ موہروں کے درمیان سے نکل کے اس ایریے کو سپلائی کرتی ہیں، یعنی موہرے ایک کے اوپر ایسے رکھے ہوتی ہیں اور ان کے درمیان سے یہ رگیں نکلتی ہیں، نسیں نکلتی ہیں، اور وہ پھر سپلائی کرتی ہیں ہمارے پورے کمر کو، مسل کو، اور نیچے پھر وہ ٹانگوں کی طرف جاتی ہیں۔ اب جب خاص کر کمر کا درد وہ کسی ایسے پوسچر میں آپ جب بینڈ کر کے وزن اٹھاتے ہیں، جیسے بالکل نیچے جھک کے ایسے اپنے وزن اٹھایا، تو وہ ایک اینگل ایسا بنتا ہے کہ جس سے موہرے خم میں آ جاتے ہیں۔ جب موہرے خم میں آتے ہیں تو جو رگیں آتی ہیں درمیان میں، وہ اس موہروں کے درمیان میں پریس ہوتی ہیں، اور پھر قدرت نے ان موہروں کے درمیان ڈسک رکھی ہوتی ہے۔ ڈسک ایک گدی ہوتی ہے جو کہ کشن کا کام کرتی ہے، جو کہ ہمارے ویٹ کو جب ہم جمپ کرتے ہیں تو موہروں کے درمیان میں وہ کشن کا کام کرتی ہے۔ اب جب نسیں نکلتی ہیں تو وہ کشن کے ساتھ سے ٹچ کرتی ہوئی نکلتی ہیں۔ جب آپ ایک خاص اینگل میں بینڈ کرتے ہیں تو بعض اوقات وہ موہرے جب ایک دوسرے سے ایسے بینڈ ہوں گے تو وہ جو ڈسک ہے، کشن ہے، وہ سلپ ہوگا۔ سلپ ہونے سے اس نے جو نس کو جب دبایا تو پھر جس ریجن میں وہ پریشر پڑے گا تو وہ آپ کو پین محسوس ہوگی، وہ چاہے کمر میں ہوگی، اور اگر وہ ایک سے دو تین موہرے ڈسک دباؤ ڈال رہی ہے تو پوری ٹانگوں میں نیچے درد آپ کو محسوس ہوگی۔ تو یہ تو وجہ ہوتی ہے۔ عموماً آپ کا سٹنگ پوسچر، یعنی آپ ایسی چیئر پہ بیٹھے ہیں جس میں آپ بہت ایزی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی کمر نے ایسے کمان کی طرح جول کھائی ہوئی ہے، یا آپ کا ڈرائیونگ پوسچر ایسا ہے کہ آپ نے بالکل ایسے لیٹ کے گاڑی چلا رہے ہیں اور اس سے بھی آپ کی کمر میں خم آ جائے گا۔ تو یہ پوسچرل ویریشن ہے جو کہ ہم پوسچر اپنا تبدیل کر لیتے ہیں، اور وہ ایک دن کا عمل نہیں ہوتا، مسلسل کئی مہینوں سے، سالوں سے ہم اسی پوسچر میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ ہماری کمر کے جو ہڈی ہے وہ خم میں آ جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ذرا سی آپ سے غفلت ہوئی کسی پوسچر میں اٹھانے سے، جھکنے میں، کہ جیسے یہ سوچتا ہے جی میں بس جھکا تھا سر، میں نے کوئی وزن بھی نہیں اٹھایا، تو وہ ایک آلریڈی ایک ہسٹری بنی ہوتی ہے آپ کے غلط پوسچر کی وجہ سے، وہ کمر خم میں آئی ہوتی ہے، اور ایک خاص اینگل میں جب آپ بینڈ کرتے ہیں تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ موہروں کے درمیان کی جو گدی یا ڈسک ہے وہ سلپ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر حرام مغز کی نالی کے اوپر دباؤ ڈالتی ہے، تو پھر ہمیں وہ پین محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ تو وجوہات ہیں پین ہونے کی۔ اب میں آپ کو اگلی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ سمپل ریمیڈی آپ گھر میں کیا کر سکتے ہیں اس دباؤ کو دور کرنے کے لیے، تاکہ یہ جو گدی کے اوپر، کشن کے اوپر جو دباؤ آ گیا، جو نس کو دبا رہا ہے، اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو اگلی 1 سے 2 ویڈیو میں بناؤں گا، اس کے اوپر ضرور دیکھیے گا کمر کی درد کو ہاؤس ہولڈ میں کیسے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، اور وہ کون سی ایکسرسائز ہے سمپل جو کہ اس کے لیے کارگر ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام۔